اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے وہ سال اب بڑھاپے میں گزارا ہمیں در سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ نعرے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله حشر میں حشر میں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بس کوئی تو زیادہ ہے ٹھیک ہے اب ایک پوائنٹ کم کرتے ہو لے کرتے ہو حشر میں خود بکھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا شاعر کا تخیل ہے اور ہر شعر ہی بڑا توجہ کے قابل ہے میں چند اشعار پڑھوں گا اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری دریا کا سے جڑی دریا کا سے جڑی بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لحد
آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا؟ میرا سر آپ کی تحلید کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا؟ انتہائی عزت و شرف کے لائق عزت مآب محترم المقام استاد الحفاظ استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا محمد ندیم صاحب قادری اتاری زیدہ شرفہ، انتہائی مشفق اور انتہائی مہربان شخصیت جناب محترم المقام محمد بھوٹا صاحب مغل، جملہ علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمان صاحب سیفی، ثنا خانہ شیریں لسان، شرکاء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ایریا میں یہ وہ واحد علاقہ ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے۔ کسی علاقے کا تعارف ہے کہ وہاں کی سڑکیں اچھی ہیں، کسی علاقے کا تعارف ہے کہ وہاں پر گرینری ہے، وہاں پر بڑے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر فلاں چودھری صاحب رہتے ہیں، وہاں پر فلاں MPA MLA کا گھر ہے۔ تو ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے۔ ہمارے اس علاقہ حاضہ کا تعارف یہ ہے کہ یہاں پر ہر سال 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 30 دن ذکر میلاد ہوتا ہے۔ اچھا بھی سبحان اللہ جڑی ہے نا وہ تسی ہولی آخری خاص طور سے بچے آنے ٹھیک ہے، ایسا ایسا سبحان اللہ کھڑی ہے خاص طور سے چھوٹے بچے آنے۔ باقی چند باتیں ہیں۔ ہاں جی وہ میں نے شاید آپ کو گزشتہ جو پروگرام تھا نا جہاں پر بھائی بھوٹا صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر باہمی شناسائی ہوئی، مزاج مل جاتے ہیں، تو وہاں پر میں نے یہ ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ماحول کو بڑا گرد آلود کر دیا گیا ہے۔ اپنی من پسند باتوں کے ذریعے اپنے نفس کی کروں گا اور میرا مزاج نہیں یہ باتیں اسٹیج پر کرنا۔ حقیقتاً حالت بخار میں سارا دن آج رہا اور ابھی میں میڈیسن لے کے تو یہاں پہ آ گیا اور یہاں سے آگے پھر گلزار کالونی میں ایک پروگرام پہ بھی جانا ہے۔ تو میرا
میرا یہ مزاج نہیں میں اس طرح کی باتیں اسٹیج پر کروں. لوگ بعد میں باتیں کرتے کہ جناب آنکھیں تیز رہے کہ طبیعت بڑی خراب ہے لیکن بعد میں پھر پھٹے کھیڑ دیتے رہے. تو پتہ ہے نا میرے مزاج کا لوگوں کا. لیکن تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کی ناسازی بھی ہے اور پھر بعد میں دوسری جگہ پر بھی جانا ہے. ابھی یہ چند دن باقی ہے اور ان چند دنوں میں جہاں جہاں پر آقا اسلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضری ہے وہاں پر انشاءاللہ جائیں گے. آئیے میں چند کلمات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. میں دوبارہ دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ محمد ندیم صاحب کا اور اپنے پیارے بھائی جناب محمد بھوٹا صاحب مغل ان کا کہ جنہوں نے آج کی اس محفل میں مجھے حاضری کے لیے منتخب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو روایتی محفلوں سے نکل کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حقیقی محبت اور حقیقی عشق عطا فرمائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل میں جب لوگ جاتے تھے تو بعد میں یہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے. یعنی توبہ کرنے والے لوگوں کو گنا جاتا تھا. اتنے لوگوں نے محفل سنی اور پھر وہ توبہ کر کے اٹھے. آج حالت یہ ہے کہ ہم یہ جاتے ہیں تو محفل سننے کے بعد ہم جن چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یار میری جوتی چکی گئی ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یار نہ فلاں نعت خواہ نے نعت بڑی خوبصورت پڑھی ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آخر تو پھر مولوی صاحب نے لاتا میں تو پھر وہ بھی نکل آیا سویرے کام پہ بھی جانا سی حالانکہ نعت خواہ والی نہیں اٹھ کے گیا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ آپ بے نماز اگر آئے ہیں محفل میں اور جب آپ محفل سن کے جائیں تو صبح پہلی صف میں کھڑے ہو. علامہ صاحب پوچھیں جناب خیریت ہے تو پھر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ساری زندگی غفلت میں گزاری. رات مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر سنا کہ پیارے آقا علیہ السلام جب رات کو قیام اللیل فرماتے تو حتی تفرمت قدماہ او ساقاہ آقا علیہ السلام کے جو مبارک قدم اور پنڈلیاں ہوتی وہ سوج جاتی متورم ہو جاتی ان میں خون ظاہر ہونے لگتا. تو جب میں نے آقا علیہ السلام کی عبادت کا رنگ سنا دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نبیوں کے تاجدار ہونے اور سید المرسلین ہونے کے باوجود جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز کو نہیں چھوڑا تو میں امتی ہو کر نماز کو کیوں چھوڑ رہا ہوں. لیکن چونکہ اس طرح کی باتیں عام طور پر محفلوں میں سنائی نہیں جاتی کہ کہیں لوگ جو ہے وہ راہ راست پہ آ نہ جائے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے پیسے بھی نہیں ہوتے. اس طرح کی باتیں کرنے سے لوگ نوٹ بھی نہیں دیتے. اس لیے جو واعظ کا سلسلہ ہے جو آقا علیہ السلام کی صفت نذیر ہے نا ڈر سنانا اس کو بالکل جو ہے وہ پیچھے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں جن کے ذریعے آپ جھومیں آپ ہلیں ہیں آپ کے جیب کو حرکت دیں. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ میرے کو سودا کوئی نہیں. میں آقا علیہ السلام حضور دا ذکر بھی کرنا ہے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دی فکر بھی تواڈے سامنے رکھنی ہے. آقا علیہ السلام کا جو ذکر میلاد ہے یہ حضور کے قرب کا ذریعہ ہے. حضور کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور حضور کے قرب کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کا ماحول ہے. آقا علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں منبر بنوانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بنوا لو. جب آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہوئے تو اس جگہ سے اونٹنی کے رونے کی طرح آواز آتی جس کا بچہ کسی صحرا میں گم ہو جائے. تو پھر اونٹنی ایک خاص آواز نکالتی درد بھری آواز نکالتی کہ جس طرح
اس کا بچہ گم ہو جاتا ہے اور وہ درد سے چیختی اور چلاتی ہے. اسی طرح درد اور کرب والی آواز جو تھی وہ وہاں سے آتی تھی. آقا علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اتنی درد بھری آواز. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا میرے ہجر میں رو رہا ہے. یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ فرمایا کہ پہلے میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا تو یہ مجھ سے مانوس ہو گیا تھا، اس کو میرا قرب حاصل تھا. جب سے منبر پر تشریف فرما ہو چکا، سرکار نے فرمایا کہ پھر یہ میری جدائی میں اور میرے ہجر میں رونے لگ گیا. تو آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے کلابے میں لے لیا، اپنے سینے سے لگایا، اور یا آقا علیہ السلام نے دستے رحمت اس کے اوپر پھیرا اور پھر وہ خاموش ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں تمہارے درخت کے ساتھ دوبارہ لگا تو تم ہرے بھرے ہو جاؤ گے، اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں پہنچا دو. اس نے عرض کی حضور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ درخت کا ایک ٹکڑا، ایک خشک تنا جو کہ شعور نہیں رکھتا، ادراک نہیں رکھتا، عقل نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، اللہ نے اسے ادراک بھی عطا کر دیا، شعور بھی عطا کر دیا، علم بھی عطا کر دیا، عقل بھی عطا کر دی، اور اس کے مصطفیٰ میں رونا بھی نصیب کر دیا. تو یہ آقا علیہ السلام کے بولیے حضور کے قرب کی وجہ سے ہوا، حضور اسلام کے قرب کی وجہ سے ہوا. آقا علیہ السلام حضور کی عظمت و شان کے کیا کہتے ہیں. آقا علیہ السلام ایک سواری پر تشریف فرما ہے. یہ سواری چلتے چلتے دو قبروں کے قریب پہنچی، وہاں پر رک گئی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ سواری کیوں رکی؟ فرمایا سامنے دو قبریں ہیں، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے میری سواری رک گئی ہے. انسان جب خاص عمل کے ذریعے ایک کشف حاصل کرتا ہے جس کو کہتے ہیں کشف القبور، اس کے ذریعے آپ صاحب قبر کے احوال سے واقف ہو سکتے ہیں. قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر کی اندرونی زندگی کیسی ہے، قبر میں جو شخص پڑا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب بندے کے پاس کشف القبور کا علم ہو. اور یہ کشف القبور کا علم جو ہے یہ انسانوں کے پاس ہوتا ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہوتا. اب آپ بات سمجھئے. تو یہ جو قرب تھا، کشف القبور کا علم جو تھا، اس کے ذریعے قبر کے اندر کے احوال سے واقفیت ہو سکتی ہے. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک بندہ غیبت اور چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا جو تھا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آقا علیہ السلام نے دو تر درخت کی ٹہنیاں کاٹ کر ان کو قبر کے اوپر رکھ دیا. فرمایا جب تک یہ تر رہے گی، یہ سر سبز و شاداب رہے گی، ان کے عذاب میں اللہ تعالیٰ تخفیف فرما دے گا. اب ذرا اس حدیث کو سن کر اس کا نتیجہ نکالیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جانور تھا جس کے اوپر حضور سوار تھے، آقا علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سواری نے نہ تو کہیں سے علم حاصل کیا، نہ کسی مدرسے میں گئی، نہ کسی سے پڑھا، بس مصطفیٰ کے قرب کی برکت تھی. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو پروردگار کے پیارے محبوب کے
وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کر دیا. اور اگر ایک جانور حضور کے قریب ہو جائے, اگر ایک جانور حضور کے قرب میں مبتلا ہو جائے, حضور کا قرب نصیب ہو جائے, اس کو علم مل سکتا ہے تو جو محمد عربی کا غلام ہو, جو علیہ السلام کا غلام ہو اور اس کو حضور کا قرب نصیب ہو جائے, تو بولیے پروردگار اس پر کتنا فضل اور کرم فرمائے گا. میرے آقا علیہ السلام, حضور کی عظمت و شان دیکھیں. حضور علیہ السلام کا جو قرب ہے, آقا علیہ السلام کے قریب ہونا, اس کے ذریعے پروردگار عالم جل مجدہ الکریم علم بھی عطا کرتا ہے, عقل بھی عطا کرتا ہے, شعور بھی عطا کرتا ہے, اور پروردگار عالم ہر نعمت بھی عطا کرتا ہے. آج 14 صدیوں کے بعد آپ یہ بات تو سن رہے ہیں کہ ایک پتھر کو آقا علیہ السلام کا قرب حاصل ہوا, وہاں پر درود و سلام پڑھنے لگ گیا. ایک درخت کو قرب حاصل ہوا, وہ اپنے غم کا اظہار کرنے لگ گیا. ایک جانور کو قرب حاصل ہوا اور وہ قبر کے اندر کی خبر دینے لگ گیا. یار ہم کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو انسان ہونے کے باوجود اپنے مصطفیٰ کا قرب حاصل نہ کر سکے. وہ جانور ہو کر اور درخت ہو کر, پتھر ہو کر آقا علیہ السلام کا قرب حاصل کر کے علم والے بھی ہو گئے, اور کو اللہ نے ادراک بھی عطا کر دیا, شعور بھی عطا کر دیا. ہم کیسے مسلمان ہیں جو باوجود انسان ہونے کے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا قرب حاصل نہ کر سکے. تو آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضور کا قرب حاصل کیسے کر سکتے ہیں. آپ محبت سے کہیں گے سبحان اللہ. یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب نے بالکل سبحان اللہ پہ پابندی لگا دی ہے. نہیں, آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, لیکن مناسب آواز میں. جنت کی کوئی ٹکٹ میری جیب میں نہیں ہے کہ آپ اونچی سبحان اللہ کہیں گے تو میں ٹکٹ آپ کو دے کے جاؤں گا. بس آپ نے ذکر رسول کے لیے چند لمحے مجھے دینے ہیں, اور میری گفتگو آپ کی شعور, آپ کی فکر سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گی. توجہ, آقا علیہ السلام کا قرب ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہو. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ جائیں. آپ کا جی چاہتا ہے کہ جب میں حضور کا ذکر سنوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جائے, کیونکہ آنسو تب ہی آتے ہیں جب دل میں محبت ہو. اے مڈیا نو دیکھے ہے, ساری رات جاگتے نے, پیلے منہ ہو چکے نے, اکھاں دے چار چفیرے کالے کالے رنگ دے ہلکے پہ چکے نے, جسم انہاں دا کمبدا ہے, پریشان حال نے, اور جناب علی رنگ انہاں دے کھٹے نے. ان کی بنیادی وجہ کی ہے, یہ کسی دنیا دار کے شبے کے میں مبتلا ہے, یہ کسی دنیا دار کی محبت میں مبتلا ہے. مال کی محبت ہو سکتی ہے, انسان کی محبت ہو سکتی ہے, کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کسی نے باہر جانا ہوگا, ویزا نہیں لگ رہا, پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا, 100 طرح کے معاملات ہیں. لیکن یاد رکھے یہ سارے کے سارے عارضی, یہ محبت, یہ عشق کے جتنے پیمانے ہیں, یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. یہ دنیا کی محبت یہ تمہاری قبر تک جائے گی, اور پھر مٹی ڈال کے یہ سارے تعلق واپس آ جائیں گے. اور قبر کے اندر جب تمہیں ڈال کے, مٹی ڈال کے سارے واپس آ جائیں گے, تو پھر قبر میں وہ محبوب تشریف لائیں گے جن کا تم ذکر بلال سن رہے ہو. آپ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی تھانے دار سے محبت کرتے ہیں کہ مشکل وقت بنا تو تھانے کے اندر سہولت ہوگی, آپ کسی جاگیردار سے, وڈیرے سے, چودھری سے محبت کرتے ہیں, مشکل پیش آئے گی تو یہ حل کر دیں گے. میں نے کہا ان تمام کو اکٹھا کر لو اور مجھے قبر کی ایک مشکل حل کر کے دکھاؤ. وہ کہیں گے نہیں جناب, یہ میں اتنی صلاحیت نہیں, یہ کٹر بنوانے والے, یہ نالیاں بنوانے والے, اور یہ جناب ہمارے روڈ بنانے والے اور مال بٹورنے والے, ان کے
میں نے کہا پھر اپنی ساری زندگی ان لوگوں کے لیے برباد نہ کر، اگر زندگی نام کرنی ہے تو آمینہ کے لال کے کر دے۔ اور قبر کے اندر ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، قبر میں کام آئے گا تو مدینے والا مصطفیٰ کام آئے گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے قرب کے بارے میں نے بتایا ضرور ہے، لیکن اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ حضور کا قرب آپ حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ کیوں جی، آپ محفل سے جائیں، آپ کے دامن میں کچھ ہو کہ آج رات ہم نے یہ سنا کہ مصطفیٰ کا قرب ضروری ہے۔ حضور کے قرب سے دنیا و آخرت میں انسان کو عزت ملتی ہے، دنیا و آخرت میں انسان سربلندی اور سرفرازی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرب مصطفیٰ حاصل کیسے ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم فرمایا کہ جو شخص کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو میرا قرب عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے لاجپال آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی روزانہ کی بنیاد پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ آسانی کے لیے بتا دوں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہمیں جو پہلا سبق دیا جاتا ہے ہمارے مرشد خانے کی طرف سے، وہ یہ دیا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھی تو درود پاک کتنی دفعہ ہو گیا؟ شاباش، کتنی دفعہ؟ 50 دفعہ آپ کو یاد رہ جائے۔ تو فرمایا جو شخص روزانہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب کہ اربوں خربوں انسان جمع ہوں گے ایسے عالم میں، اس بندے کو حضور نے فرمایا، میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں اللہ تعالیٰ حاضری کا شرف عطا کرے گا اور مجھ سے اس بندے کو مصافحہ لینا نصیب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، محبت و مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ تو قرب کی سب سے پہلی قرب سے متعلق جو چیز میں نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام پر شاباش۔ آپ تھوڑا سا بولیں گے، یہ اس لیے نہیں بلا رہا، اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ قرب کا سب سے پہلا ذریعہ میں نے کیا بتایا؟ درود شریف۔ قرب کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے، ان کو علم دیا، پھر ان کے حقوق ادا کر دیے، وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، فرمایا قیامت والے دن وہ شخص میرے قرب میں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی یہ 2 انگلیاں ساتھ ملا لی، فرمایا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں، قیامت والے دن ویسے وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا۔ کون سا بندہ؟ جس نے 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا۔ ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا میرے رب دے خزانے سے کیڑی کمی ہے۔ جو بندہ 1 بیٹی کی بھی اچھی تعلیم و تربیت کرے اس کا بھی یہ مقام ہوگا۔ آج ہم بیٹیوں کی اور بیٹوں کی تعلیم و تربیت میں کس حد تک جاتے ہیں؟ آپ پلے کلاس سے شروع ہو جائیں، پلے نرسری پریپ 1 2 3 اور آگے 10th کلاس تک چلے جائیں، آپ ماسٹر تک چلے جائیں، اور پھر آگے کسی نے ڈپلومہ کروانا ہو، کوئی جناب پی ایچ ڈی کرنی ہو، ایم فل کرنا ہو، کچھ بھی آپ نے کرنا ہو، آپ اندازہ کریں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود ہم حاصل کیا کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے 2 ہاتھوں سے سلام لیتا ہے، اور جب اتنا پڑھ جاتا ہے تو پھر وہ 1 ہاتھ سے سلام لیتا ہے۔ جتھے گل غلط ہوئے تسی مجمع دے وچوں کے منٹ ٹوک سکتے ہو کہ جناب یہ گل غلط ہے۔ جو مدرسے کا بچہ ہوگا وہ 2 ہاتھوں سے سلام لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا آمینہ کے لال کی سنت ہے۔
اور اسکول میں کیا کیا جاتا ہے؟ چلو شیک ہینڈ کرو، یعنی لفظ السلام علیکم کا وجود بھی ختم کیا جا رہا ہے. اور ہمارے لوگ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کے ماحول کو پڑھا لکھا ماحول ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ ہر جملے میں انگریزی کا لفظ بولنا اور انگریزی کا لفظ بول کر اپنے ان پڑھ بچوں کو بھی پڑھا لکھا ثابت کرنا کہ یہ جناب، تاکہ آنے والا کہے جناب ہم نے یہ کہا نا شیک ہینڈ کرے، ہینڈ شیک کرے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتا ہے. کسی کے چوٹ لگ جائے تو وہ کہتا ہے جی میرے ہاتھ سے خون نکل آیا. اب سکھایا جاتا ہے وہ بیٹے کیا وہ آپ کی تو بلڈ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر تماشا دیکھیں، ڈرامے بازی طرح دیکھیں. باہر کسی نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر بلند آواز سے کہا جاتا ہے کنے ایڈا زور نے ڈور بند کیتا ہے. ٹھیک ہے، جاؤ بھائی ٹور پہ کی دکان سے ٹانگری لے کے آؤ. کہتے ہیں اس طرح ہی ہوتا ہے. اب میرے سوکس کہاں ہیں جی، میرے شوز کہاں ہیں، میری ٹائی کہاں ہے، میری کاپیاں کہاں ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے کہ زبان و بیان کے حوالے سے ہم اپنی اردو زبان کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. جب زبان میں ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر زبان کے اندر جو چاشنی ہے، جو حقیقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اصل چیز کے اندر دوسری چیز کی ملاوٹ کریں گے. اٹا بندہ پیس کے مرچاں دے اندر پا دے وے تے کھان والا کدی صحت مند، بولو تو صحیح، صحت مند تے جے تسی سگاڑے دا آٹا پیس کے دودھ وچ پا دیو تے دودھ وچ بھی ملاوٹ ہے، اور جناب علی گھیو دے اندر ملاوٹ، مرچاں دے اندر ملاوٹ، ہر چیز دے اندر ملاوٹ. تو ملاوٹ کرنے سے انسانی بدن وہ صحت مند ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ زبان کے اندر ملاوٹ کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قوموں کے جنازے نکلتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کبھی کہتا تھا جدائیاں دے دکھڑے میں کس نو سناوا، جدائیاں دے دکھڑے میں کس نو سناوا، جدائیاں دے دکھڑے میں کس نو سناوا، میرا دل وچانا مدینے نو جاوا، میرا دل وچانا مدینے نو جاوا. تو کبھی کہتے تھے کہ اسی حضور دے شہر جانا، مدینہ چھ جانا. ہن کیا دن میں امریکہ جانا، ہن دن میں لندن جانا، میں پیرس جانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان میں ملاوٹ کر لی، اپنی زبان کو ہم نے گھٹیا قرار دے دیا اور اغیار کی زبان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. اس مجمع دے اندر تواڈے وچوں میرا دعویٰ ہے کہ کوئی ایسا بچہ جڑا اج دے سکول پڑھدا ہوئے وہ 1 دونی 2 دونی 4 3 دونی 6 4 دونی 8 یہ پڑھا نہیں سنا سکتا. کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ انگریزی دے اندر بلکہ ہن تے حالت ہو گئی ہے کہ جڑا وضاحتی بیان ہوندا ہے نا، کسی چیز دی وضاحت کرنی ہوندی ہے، اور کہتا ہے بیٹے لکھو 67 لکھو. یہ جی 67 کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بیٹے 67 لکھو نا. کتنے ہوتے ہیں جی؟ مجھے نہیں پتا چل رہا. پھر سے کہا جاتا ہے یار 67 کو کہتے ہیں 67. اچھا اچھا اچھا، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ آپ کہیں جی لکھے 39. جی 39 کتنے ہوتے ہیں بیٹے؟ 39. آپ اپنی زبان کی تشریح کے لیے دوسروں کی زبان ہمیں استعمال کرنا پڑتی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کی زبان کو سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں بتایا جاتا. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سمجھنے کے لیے ہم اغیار کی زبان بولتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں رائٹنگ کے حوالے سے ایک گھر میں پڑھانے کے لیے جاتا تھا، تو وہاں بچوں کو جب میں اردو رائٹنگ سکھاتا تھا تو میں نے کہا بیٹے اردو بڑی اچھی زبان ہے، یہ ہماری قومی زبان ہے. تو اس حوالے سے میں نے بات کی تو مجھے کہتے کہنے لگے سر چھوڑے یہ تو بڑی گندی سی زبان ہے، یہ ہمیں آتی نہیں ہے.
ہم ادھر پلے سے لے کے تو اب ہم 6-7 پہنچ گئے، ہم نے انگلش میں ہی پڑھا ہے، تو انگلش میں ہم سے بات کیا کریں، یہ اردو زبانی ہمیں اچھی لگتی، کیا ہمیں نہیں آتی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کیا حال ہے. بات یہ کر رہا تھا کہ جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ چاہے کسی بھی چیز میں ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نقصان بھی ہوتی ہے. اگر عقیدے میں ملاوٹ ہو تو ایمان کو خطرہ، اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ ہو تو جان کو خطرہ، اور اگر قومی اور ملی اور زبان میں، بیان میں، نظریات میں اگر ملاوٹ ہو جائے تو پھر ملک و ملت کی شان کو خطرہ. بولی کہ ملک و ملت کی شان کو خطرہ. اسی طرح ایک ملاوٹ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گھر سے بیگانہ ہو جائے اور اغیار کو، دوسروں کو اپنا سمجھنے لگ جائے، یعنی کرے یہ کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کو چھوڑ دے اور پھر دوسرے سے کہے کہ آپ تو میرے والد کی طرح ہیں، آپ تو میری ماں کی طرح ہیں، آپ تو میرے فلاں ہیں، آپ تو میرے فلاں ہیں. یاد رکھے، آپ کسی بندے کو جتنی مرضی چاہے جتنی مرضی عزت دے لے، اور جنت رب ذوالجلال نے تیری ماں کے قدم کے نیچے رکھی ہے. وہ تو کسی اور عورت کی جتنی مرضی عزت کر لے، وہ محرم ہو نہ محرم ہو، جس کی چاہے مرضی عزت کر لے، اور تجھے جنت ملے گی تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی ماں کے قدموں سے ملے گی. اسی طرح آپ زمانے کو راضی کر لیں، آپ اپنے پیر کو راضی کر لیں، آپ ہر انسان کو راضی کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور پوری کائنات کا نظام تو جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا تمہاری باپ کی رضا میں ہے. بولیے اللہ کی رضا کس میں ہے؟ بولو نا ذرا، کہ تمہیں مضمون میں یاد کروڑا ہے. اللہ کی رضا کس کی رضا میں ہے؟ کی مطلب کی ہے؟ جنہیں پیو نو راضی کیتا، پیو کہنا بھی ذرا بے ادبی جا لگتا ہے، جنہیں اپنے والد کریم نو، اپنے والد محترم نو راضی کیتا، انہیں کنو راضی کیتا؟ ایک بندہ کہتا جی میں ماں دے پیرا تو جنت حاصل کر لگا، ماں دی خدمت کر کر کے جنت حاصل کر لگا، تے لہذا میں نے باپ دی خدمت کرنے دی لوڑ نہیں. یہ ہوئی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ ماں کی دعا، جنت کی ہوا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ماما ٹھنڈیاں چھاواں لگا دیا ہے سونیا کو، تو جانے تے جانے. وہ والدین خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت والے راستے پہ چلا کے جاتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ذریعہ ہے اپنے والدین سے وفاداری. ایک ہے درود و سلام، ایک ہے اپنے والدین سے وفاداری، ایک ذریعہ ہے آقا علیہ السلام جو قرآن لے کے آئے تھے نا، اس قرآن سے وفاداری کرنا. قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، کثرت ہے تلاوت کی، یہ بھی آپ کو آقا علیہ السلام کا قرب عطا کر دیتی. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کرتے ہیں؟ پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. برادران ذی وقار، میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ محترم بھائی محمد بھٹا صاحب مغل، آپ نے جتنی محبت سے، جتنی اخلاص سے آپ نے اپنے نبی کے ذکر کی محفل سجائی، یہ افراد اور یہ بہت زیادہ ہجوم کی ضرورت نہیں، اہل دل کی ضرورت ہے. اور یقین کریں 30 دنوں کے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل. اور علامہ محمد ندیم صاحب آپ کی کاوشیں، اور محترم ڈاکٹر ماسٹر عاشق حسین صاحب ہوا کرتے تھے، ان کی بھی اس حوالے سے
بڑی کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جتنے غلام حاضر ہیں اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کے دین کی گفتگو سنی اور عمل کی نیت کی، میرے پاک پروردگار عالم تجھے میلاد والے آقا کا صدقہ، میلاد والے آقا کا واسطہ، میرے ان تمام نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، سب کو آج رات مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما، اور آقا علیہ السلام کے مدینہ طیبہ کی بات حاضر نصیب فرما، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو بوسہ لے کے او جالیاں دا، تو بوسہ لے کے او جالیاں دا، او جالیاں کرم والیاں دا، او جالیاں کرم والیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو سامنے روز دیکھ لو کے، تو سامنے روز دیکھ لو کے، میری طرح زارو زار رو کے، میری طرح زارو زار رو کے، نثار روزے دیو تو کے، نثار روزے دیو تو کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔